شکستہ ہے اور قبر بھی ٹوٹی ہے، پہلو بھی شکستہ ہے اور قبر بھی ٹوٹی ہے، زہرا کی غریبی ہی حیدر کی غریبی ہے، یہ غربت علی 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 ہے، حق مانگنے جو سہارا، مانگنے جو سہارا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے۔ جب ایام فاطمی آتے ہیں تو یقین فرمائیے میری سمجھ میں نہیں آتا میں سیدہ کی مظلومیت کا ذکر کروں یا علی کی غربت کا ذکر کروں۔ میں اس کا پیغام سمجھ میں آ گیا۔ گھر میں ایسا ماحول بنائیے کہ علی اور سیدہ سے محبت آپ کے گھر میں بڑھتی ہے، اپنے بچوں کو اسے پیدا کیجیے، ایک دوسرے کے لیے مدد کیجیے کہ وہ دین پر عمل کر سکے۔ یہ آج کے دن کا پیغام ہے اور یہ اتنا بڑھتا جائے گا اگر آپ اس عشق کے سیدہ کونین کو دل میں بیدار کرتے جائیں گے، اور جتنا جتنا آپ اہل بیت کے غم میں آنسو بہاتے جائیں گے خود دل صاف ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ علی کی غربت، اللہ جانے علی کی غربت کیا ہے؟ علی کی غربت میں کتاب سے دیکھ کے روایت پڑھا ہوں، کچھ روایتیں مشہور ہو جاتی ہے لیکن تفصیل اس کی مشہور نہیں ہوتی۔ اب ذرا سنیے گا، مطلب امیر المومنین تشریف لائے، دست الباب فرمایا اپنے گھر پر، اپنے گھر میں دست الباب فرمایا تو سیدہ کونین پہلو شکستہ تھا، فضا معمولاً جاتی تھی دروازہ کھولنے کے لیے، بعد شکستہ پہلو فضا جاتی تھی معمولاً دست الباب کو دروازہ کھولنے کے لیے، لیکن سیدہ جانتی نہیں کہ ابو الحسن ہے، علی ہے، فضا سے کہا کہ آپ رک جائیے، میں خود جا کر علی کے لیے دروازہ کھولوں گی۔ آگے بڑھی، علی کے لیے دروازہ کھولا، سامنے امیر المومنین تھے۔ امیر المومنین نے کہا کہ آج کیا فضا اس وقت گھر پر نہیں ہے؟ آپ نے خود زحمت فرمائی، آپ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، آپ بلند ہوئی، کیا ہے علی؟ میں نے خود فضا سے منع کیا اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ اہل مدینے والے آپ کو سلام نہیں کیا کرتے۔ یہ جملہ کافی ہے، رات بھر مدینہ میں ایسا وقت آتا ہے کہ علی کو سلام کرنے والے کی موجود ہے۔ 2 منٹ رہ کے میرے پاس خدا کے لیے میرا ساتھ رہے گا۔ کیا اے سیدہ آپ کو وہ کیفیت آ گئی، سلام کرنا دور کی بات، علی کسی کو سلام کرے تو سلام کا جواب نہیں دے۔ یقین فرمائیے تاریخ مدینہ میں لکھا ہوا ہے کہ بیوی گھر گھر گئی تھی ولایت یاد کروانے کے لیے، فاطمہ کی شہادت تھی، علی کی ولایت کے دفاع میں، بیوی گھر گھر گئی تھی اور علی ساتھ میں تھے غدیر کا اعلان یاد کروانے۔ اور آپ جانتے ہیں علی نے کیا کہا تھا سیدہ سے؟ خدا کے لیے ایسی گریہ کیجیے گا کہ فاطمہ زہرا کا دل شاد ہو جائے کہ آپ نے علی کی غربت پر ایسے گریہ کیا۔ جب جاتے تھے نا دروازے پر تو علی دب بات کرتے تھے، علی نے سیدہ سے کہا تھا اگر کوئی پوچھ لے نا اندر سے کہ کون ہے، اے سیدہ یہ نہ کہنا کہ میں ہوں، آپ کہیے گا کہ میں ہوں۔ اس لیے اگر اس نے میری آواز کو سن لیا تو کوئی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ خدا قسم یہ ہے غربت کے علی، لہٰذا امیر چھپ چھپ کے جا کے رویا کرتے تھے، اور علی نے زہرا کی شہادت پر وہی جملہ کہا جو حسین نے عباس کے جنازے پر کہا، اے سیدہ آپ چلی گئی، علی کی کمر پھوٹ گئی، اب علی سے کون علی کے دل کی تسلی کرے گا، اب کون علی سے بات کیا کرے گا؟ لہٰذا خانے میں تشریف فرما ہے، یہ سنت فاطمہ زہرا ہے۔ جب گھر میں رونے نہیں دیا جاتا تھا نا سیدہ کو، تو سیدہ گھر سے باہر تشریف لے جاتی تھی، وہاں جا کے گریہ فرماتی تھی۔ کبھی اپنے بابا کی قبر پر آتی تھی اور بابا کی قبر کی مٹی کو اٹھا کے سوکھا کرتی تھی اور کہتی تھی یہ جو شعر ہے یہ آدھا معروف ہے۔ اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اے بابا جس نے آپ کی غربت کو سونگ لیا
اسے دنیا کی اور کس خوشبو کی ضرورت رہ جاتی ہے. پھر کہتی تھی بابا صحبت علیہ بابا آپ کی بات صحیح ہے. روشن دنوں میں آتے تاریخ راتوں میں بدل جاتے. میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں اور انشاءاللہ میڈیا فرمائیں گے. یہاں پر مجلس ختم ہو رہی ہے. یہ علی کی غربت ہے اور سیدہ کی مظلومیت ہے. لہٰذا ایک دن جب سیدہ آئی ہیں تو دھوپ کے آثار تھے, چہرے پر دھوپ کے آثار تھے. امیر المومنین نے سوال کیا کہ آپ دھوپ میں بیٹھ کے گریا کرتی رہی ہیں. کہا علی جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر گریا کرتی ہے آج سیدہ نے دھوپ میں بیٹھ کر گریا کیا. خدا کی قسم جب امام بارگاہ میں آنا نا تو کہنا ہے ماں فاطمہ زہرا ماں شرمیلا, یہاں پر چہرہ بچا ہوا ہے, یہاں سر موجود ہے, یہاں اتنے گریا کرنے والے ہیں, یہ آپ کا ساتھ دینے والے ہیں. سیدہ اکیلے بیٹھ کر جس درخت کے سائے میں روتی تھی وہ درخت بھی ظالموں نے کاٹ دیا. مولا نے ایک چھوٹا سا حجرہ بنایا جسے بیت الحضر کہا, جو کائنات کا پہلا, دنیا کا پہلا امام بارگاہ ہے. جب آپ امام بارگاہ میں بیٹھے یہ سنت علی و فاطمہ زہرا. بس علی کی غربت کے لیے آخری جملہ یہ کہہ دوں کہ آیت اللہ وحید خراسانی یہ کہتے ہیں کہ جب علی کو خبر دی گئی کہ فاطمہ رخصت ہو گئی, علی مسجد میں تھے, کہتے ہیں فاتح خیبر علی اپنے مقام سے اٹھے, چلے پھر گرے, پھر اٹھے پھر گرے. اگر جملہ سمجھ سکو یعنی علی سیدہ کے جنازے پر ویسے پہنچے جیسے حسین اکبر کے جنازے پر پہنچے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں, علی سیدہ کے پاس پہنچے, آنکھیں بند ہو گئی تھی. فرمایا اے سیدہ کلام کرو, آواز نہ آئی. کب ان کے رسول کلام کرو, آواز نہ آئی. کب اے سیدہ میں علی بن کر کہہ رہا ہوں, کل نبی نے مجھ سے بات کرو. سیدہ نے آگے کھولی, کہا اے علی میں چاہ رہی ہوں, خدا نے مجھے آپ کا ثبوت کیا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کی سودا بن کر رہوں. فاطمہ شرمندہ ہے, زیادہ عرصے آپ کی خدمت نہ کر پائی. اے علی میری وصیت یہ ہے میرے بعد ان کو میرے جنازے میں آنے نہ دینا. کبھی میرے جنازے میں آنے نہ دینا. آخری جملہ سادات کہا ہے اور کہا ہے علی قیامت تک جتنے میرے بچے آئے, جتنی میری اولاد آئے, ان سے کہنا تمہاری ماں فاطمہ زہرا نے تمہیں سلام کہا. ارے میں اس بات آئی کہ جب مجلس میں آنا کہنا ہے ماں فاطمہ آپ نے سلام کہا تھا, تو وہ علیہ کا سلام ہے, آپ نے سلام کہا. ہم سلام کا جواب دیں. مسجد میں سر جھکائے مولا کھڑے ہوئے ہیں, حاکم کی تہمتوں کو چپ چاپ سن رہے ہیں. صدیقہ سب کے آگے جھٹ